Assalamu alaikum students, my name is Farhan Zaidi and today is our Advanced Operating Systems lecture number 44. Last lecture میں ہم نے بفر اوور فلو اٹیکس کی کئی قسمیں دیکھی تھیں اور ان کی جو اٹیکس کو ڈیفینڈ کرنے کے طریقے یا فائٹ کرنے کے طریقے جو تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے. اس میں ہم نے سب سے پہلے جو بیسیکلی 3 طریقے دیکھے تھے ہم نے, اور ایک طریقہ ان میں یہ تھا کہ ہم ایک رن ٹائم پہ چیکنگ کریں کہ کوئی بھی اگر فنکشن جو ہے کال ہوتا ہے کوڈ کے اندر تو ہم اس کے اندر یہ دیکھیں کہ اس نے اسٹیک کو اوور رائٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے, یعنی ریٹرن ایڈریس جس کے اوپر سارا اسٹیک کا اوور فلو کا اٹیک چلتا ہے, بفر اوور فلو کا اٹیک چلتا ہے, وہ اوور رائٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا کسی بھی فنکشن کا. یہ تو ہے اسٹیک کے اندر. اس کے بعد ہم نے ہیپ اور جو لانگ جمپ بفرز ہیں ان کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں دیکھی تھیں کہ اگر ان کے اندر کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے, یعنی فنکشن پوائنٹر اسٹورڈ ہیں تو وہ بھی اوور رائٹ نہ ہو جائیں کہیں. اور اس کے لیے ہم نے ایک ٹول ڈسکس کیا تھا اسٹیک گارڈ کے نام سے. اور اسٹیک گارڈ کس طرح کام کرتا ہے کہ وہ کناریز جو ہے وہ انسرٹ کرتا ہے کوڈ کے اندر, اور کناریز جو ہیں وہ رینڈم اسٹرنگس ہوتی ہیں جو ریٹرن ایڈریس کے ساتھ اسٹورڈ ہوتی ہیں. اگر کبھی, اور ہر ریٹرن فنکشن سے ریٹرن سے پہلے وہ چیک کرتا ہے کہ کیا ابھی بھی کناری جو اس نے انسرٹ کی تھی وہ انٹیکٹ ہے یا نہیں. ظاہر ہے کہ یہ کمپائل ٹائم بھی کیا جاتا ہے عمل, اور کمپائلر جو ہے اس کے لیے پیچ اویلیبل ایز اے پیچ اویلیبل ہوتا ہے اسٹیک گارڈ کا سافٹ ویئر, کہ جب آپ کمپائلر کو پیچ کرتے ہیں اسٹیک گارڈ سے اور پھر اپنا کوڈ کمپائل کرتے ہیں اس کے ساتھ, تو وہ پھر اس طرح کی کناریز جو ہے وہ انسرٹ کر دیتا ہے ہر فنکشن کال کے اوپر ڈیورنگ دی پروسیس آف کمپائلیشن. اس کے بعد ہم نے دوسرا ٹائپ کا ایک ٹول دیکھا تھا جو لب سیف کے نام سے آتا ہے, اور یہ اوایا لیبس کی طرف سے آیا ہے ٹول. اور اس ٹول میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہماری فنکشن سسٹم کالز ہیں, یعنی یا سی لائبریری کی کالز ہیں, رادر سی لائبریری کی وہ کالز جو ڈینجرس ہیں, مثال کے طور پہ اسٹرنگ کاپی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو عام طور پہ بفر اوور فلو اٹیکس کا باعث بنتی ہیں, ان کالز کو کیچ کرتے ہیں. ہر کال جو ہے وہ تھرو لب سیف جاتی ہے, اور لب سیف اس میں پھر چیک کرتی ہے کہ کیا یہ جو اسٹرنگ کاپی کا آپریشن کیا جا رہا ہے, کیا یہ اس اسٹیک کے بفر میں اتنی جگہ ہے کہ یہ اس اسٹرنگ کو جو کہ اس کو پاس ہو رہی ہے ایز این آرگومنٹ اس کو سنبھال سکے. اور اس طرح کے بہت سارے چیکس جو ہیں وہ لب سیف اپلائی کرتی ہے. تو لب سیف جو ہے وہ بھی ایک ڈی ایل ایل کے طور پہ اویلیبل ہوتی ہے, اور وہ نارملی ڈائنامیکلی لوڈ ہو کے اور شیئرڈ لائبریری کے طور پہ جو ہے وہ کوڈ کے ساتھ لنک ہوتی ہے. اور پھر ایک اور ٹیکنیک ہم نے جو ہے وہ دیکھی تھی کہ جس میں ہم ایڈریس آبفسکیشن کی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں, یعنی جو ریٹرن ایڈریسز ہیں ان کو ہم انکرپٹ کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ایک سیکرٹ کی یوز کرتے ہیں, انکرپشن کی, اور جب تک کہ اٹیکر کو وہ انکرپشن کی نہ پتا ہو وہ ریٹرن ایڈریس کو اوور رائٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ ریٹرن ایڈریس پہ جب بھی کمپیوٹر جمپ کرے گا, جب بھی کمپائلر جمپ کرے گا تو وہ بیسیکلی پہلے ڈیکرپٹ کرے گا ریٹرن ایڈریس کو, اس کے بعد جمپ کرے گا. تو اس لیے جب تک اٹیکر کو وہ کی پتہ نہ ہو اس کے لیے اوور رائٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے ایک اور ذکر یہ بھی کیا تھا کہ اسٹیک کو اگر ہم نان ایگزیکیوٹیبل مارک کر دیں تو بھی یہ اٹیک جو ہے وہ اس کو بڑی حد تک میٹیگیٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ہم نے دو پرابلمس دیکھی تھیں. ایک یہ تھی کہ بعض لینگویجز کو مثلا لسٹ وغیرہ کو جو ہے وہ اسٹیک کے اندر ایگزیکیوشن چاہیے ہوتی ہے, یعنی اسٹیک کے اندر سے وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں, اور کیونکہ وہ اسٹیک بیسڈ لینگویجز ہیں اور ان میں اسٹیک جو ہے وہ ایگزیکیوشن کا ایک پورا جو ہے وہ سسٹم کریٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور پرابلم یہ تھی کہ جو ہیپ والے اٹیکس ہیں جس میں ہیپ میں پوائنٹرز فنکشن کے اسٹورڈ ہوتے ہیں یا لانگ جمپ بفرز کے اندر, ان میں ظاہر ہے کہ وہ اسٹیک کو ایگزیکیوٹیبل نان ایگزیکیوٹیبل مارک کرنے سے وہ اٹیکس تو بہرحال جو ہے وہ میٹیگیٹ نہیں ہوں گے. تو یہ ہماری بیسک ڈسکشن تھی اباؤٹ اسٹیک اوور فلو اٹیکس. اس کے بعد ہم نے جو ہے وائرسز کو ڈسکس کیا تھا کہ وائرسز کیا ہوتے ہیں. وائرسز میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں ود ڈفرینٹ فائلز. وائرس میں اور ٹروجن ہارسز میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وائرسز کا کام ریپلیکیشن ہوتا ہے اور ہیوی ریپلیکیشن ہوتا ہے, یعنی یہ کہ وہ کئی کاپیاں بناتے رہتے ہیں, وہ ای میل کے اندر آئیں گے, ای میل کے ساتھ مزید دوسری ای میل کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, اور اسی طرح سے اور
جگہوں پہ اپنے آپ کو انسرٹ کرتے ہیں جہاں جہاں انہیں ایڈریس اسپیس کے اندر خالی جگہ ملتی ہے, یا ہیڈ آف دا ایڈریس اسپیس کے اوپر, یا ٹیل آف دا ایڈریس اسپیس کے اوپر, یا درمیان میں کہیں پہ بھی اگر ایڈریس اسپیس جو ہے وہ اس میں گیپس ہیں تو اس میں اپنے آپ کو انسرٹ کر کے وہ ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں. اچھا, اب وائرسز میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وائرسز کو کاؤنٹر کرنے کے بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں, اور آپ اینٹی وائرس سافٹ ویئر چلائیں, آپ اپنے سسٹم کو جو ہے وہ بار بار کلین کرتے رہیں, بار بار اس کو اپڈیٹ رکھیں, لائیو اپڈیٹس, اس کی جو سیکیورٹی اپڈیٹس ہوتی رہتی ہیں آپریٹنگ سسٹمز کی, وہ جو ہیں وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے رہیں. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں بیسیکلی وائرس کو فائٹ کرنے کی. ایک جو وائرس اینٹی وائرس سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ ایک تو ہوتے ہیں اس میں سگنیچر بیسڈ ڈیٹیکشن, کہ آپ ہر وائرس کے ڈفرینٹ جو کوڈ ہوتا ہے وائرس کا, سورس کوڈ, یعنی جو وائرس کرتا ہے اسمبلی میں, وہ آپ اپنے پاس اس کے سیمپلز جمع کرتے رہتے ہیں, اور پھر جس طرح سے ہر فائل کے اندر اسکیننگ ہوتی ہے کہ اس فائل کے اندر کہیں وہ کوڈ تو نہیں پایا جاتا جو کہ میں نے جو ہے کسی کا سگنیچر میرے پاس جس کا موجود ہے. تو اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ پوری کمپنیاں ہیں جو وائرس پکڑ کے سگنیچرز جو ہیں وہ ان کے اکٹھے کرتی رہتی ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے انٹیگریٹی چیکرز, یعنی آپ ہر فائل کی انٹیگریٹی چیک کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ چیک سم اسٹور کرتے ہیں, اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کسی کو اگر وائرس انسرٹ ہوا ہے اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ اس کا چیک سم فیل ہو جائے گا, تو بار بار اس کو چیک سم پیریوڈیکلی لیتے رہتے ہیں, اور جیسے ہی کسی کا چیک سم فیل ہوتا ہے تو ہم اسے فلیگ کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ پاسبلی وائرس آ گیا ہے, اور اس کی بھی کئی ٹیکنیکس ہیں اور کئی چیزیں اس میں یوز ہوتی ہیں. اور پھر تیسرا ہم نے جو ٹیکنیک دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ بیہیویئرل چیکرز ہوتے ہیں, یعنی پروگرام کے بیہیویئر کو نوٹ کرتے رہتے ہیں, ریکارڈ کرتے رہتے ہیں اپنے پاس, اور جو بھی ایگزیکیوٹیبل پروگرام چل رہا ہوتا ہے اس کا ایک نارمل بیہیویئر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک پروگرام کو یوز کرتے ہیں اور بار بار یوز کرتے ہیں تو اس کا ایک پرٹیکولر بیہیویئر ہے, وہ ایک سرٹن پیٹرن ہے اس کا, فائلز کی ایکسس کا اور چیزوں کی ایکسس کا, وہ سارا نوٹ کرتے رہتے ہیں. اور اگر اس میں کوئی انارملی نظر آئے, نارمل بیہیویئر سے ڈیویشن نظر آئے پروگرام کی, تو وہ اس کو فلیگ کر دیتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وائرس نے جو ہے وہ کیا ہو, یا ایکسٹینسولی فار ایگزامپل آئی او شروع کر دیا کسی پروگرام نے جو کہ پہلے نہیں کرتا تھا, تو اس میں اس طرح کی اناملیز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ بیسک ہمارے پاس اینٹی وائرس ٹیکنیکس تھیں جس کو ہم نے ان اے نٹ شیل ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جو ٹائپ سیف لینگویجز ہوتی ہیں مثلا جاوا وغیرہ, یہ ایک اور ٹیکنیک پرووائڈ کرتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سینڈ باکسنگ. سینڈ باکسنگ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ایڈریس اسپیس کو چنکس میں ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے, یعنی سینڈ باکسز میں, جن کو ہم سینڈ باکسز کہتے ہیں. وہ ایک ایڈریس کی رینجز ہوتی ہیں, اور عام طور پہ ہائر ایڈریس کے جو ہوتے ہیں بٹس وہ کامن رہتے ہیں, اور لوور ایڈریس کے ہم چینج کرتے رہتے ہیں, یا ایک ہم نے جو ہے وہ لیٹ سے 1 میگا بائٹ کی ہم نے کئی رینجز بنائی ہوئی ہیں. 1 میگا بائٹ سب سے ہائی والے, اس کے بعد 1 میگا بائٹ نیکسٹ والے, پھر نیکسٹ والے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اس میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی پروگرام چلے گا وہ اسی 1 میگا بائٹ, فار ایگزامپل اگر 1 میگا بائٹ سائز ہے ہمارے سینڈ باکس کا, تو وہ اسی کے اندر جو ہے وہ ایگزیکیوشن کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ہم نے سینڈ باکس بنا دیا کوڈ کے لیے, ایک ہم نے ڈیٹا کے لیے. اب جو پروگرام ہے اس کو اپنی دنیا جو ہے ساری اسی کے اندر نظر آئے گی, اور ہم ایک ریفرنس مانیٹر ساتھ میں اٹیچ کریں گے کہ جو ہر انسٹرکشن جو ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے پروگرام کی وہ ریفرنس مانیٹر کے تھرو جائے گی. ریفرنس مانیٹر چیک کرے گا کہ کیا یہ انسٹرکشن جو ہے وہ اس کے اندر اپنے سینڈ باکس کے ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے, یا کہیں اس نے اپنے سینڈ باکس کی جو ایڈریس لمٹ ہے اس کو وائلیٹ کر کے آگے بڑھ گئی ہے. اور اگر وہ وائلیٹ کر کے آگے بڑھ جائے تو وہ پروگرام کو کل کر دے گا. جاوا کے یا اور چیزوں کے جو ایپلیٹس ہیں وہ اسی طرح سے سینڈ باکس کے اندر چلتے ہیں اپنے. ان کو ایک سینڈ باکس انوائرمنٹ پرووائڈ کی جاتی ہے جو جاوا رن ٹائم ہوتا ہے اس کی مدد سے, یا براؤزر کے اندر, کہ جس کے اندر وہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے بہت سارے اور بھی پروگرامس ہیں اس طرح کے جو سینڈ باکسنگ کو یوز کرتے ہیں. تو یہ ہماری بیسک ٹیکنیکس تھی جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی. اور پھر ہم جاوا سیکورٹی کو اس وقت ڈسکس کر رہے تھے کہ جاوا سیکورٹی جو ہے وہ اس میں فردر کیا سیکورٹی میجرز پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اور پھر اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ٹرسٹڈ ایپلیٹس ہوتے ہیں, کچھ انٹرسٹڈ ایپلیٹس ہوتے ہیں, اور اسی ڈسکشن کو ہم اب کنٹینیو کرتے ہیں. تو آئیے اپنے کرنٹ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. جاوا سیکورٹی میں جو 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جاوا ایک ایپلیٹس کی سائننگ کا میکینزم پرووائڈ کرتی ہے.
سائننگ کا میکینزم ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس کے اندر ہم ایک ہیش فنکشن کے ذریعے سے ایک پورے جو ایپلیٹ کا ایک ڈائجسٹ ہوتا ہے یا ایک چیکسم ہوتا ہے وہ ہم اس کے ساتھ اسٹور کر دیتے ہیں، اور یہ ایک سائنڈ سگنیچر ہوتا ہے بیسیکلی. تو جب ایپلیٹ ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے تو جو براؤزر ہے وہ ایپلیٹ کی کا جو سائنر ہے، یعنی جو کلیم کر رہا ہے کہ ایپلیٹ وہاں سے آیا ہے، اس کی پبلک کی حاصل کر کے کسی سرٹیفکیشن اتھارٹی سے یا تھرڈ پارٹی سے، اور پبلک کی کو یوز کر کے اس کو ڈیکرپٹ کرتا ہے یا اس کو سگنیچر کو ویریفائی کرتا ہے. اگر تو سگنیچر ویریفائی ہو جائے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ واقعی یہ اسی پارٹی نے سائن کیا ہے یا اسی کمپنی نے سائن کیا ہے جس کی طرف سے ایپلیٹ کلیم کر رہا ہے کہ میں آیا ہوں، اور ادروائز وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. ایک تو یہ میکینزم ہمیشہ سے چل رہا تھا، جاوا میں کافی عرصے سے چل رہا تھا، اور اس میں ٹرسٹڈ اور انٹرسٹڈ ایپلیٹس کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ٹرسٹڈ ایپلیٹس جو ہیں وہ یعنی سائنڈ ایپلیٹس وہ ہم ڈائریکٹلی بھی جے وی ایم کے اوپر چلایا کرتے تھے، اور جو انٹرسٹڈ ایپلیٹس ہیں ان کے اندر ایڈیشنل سینڈ باکسنگ پرووائڈ کیا کرتے تھے تاکہ وہ زیادہ چیزیں نہ کر سکیں، ریسٹرکشنز ہو جائیں. لیکن اس ماڈل کی کافی لمیٹیشنز پھر سامنے آئیں، اور جو ہے وہ اس وجہ سے یہ ماڈل چینج کرنا پڑا، اس میں کچھ فلیکسیبلٹی لانی پڑی. اور دوسری چیز جاوا میں ہوتی ہے کہ یہ ایک ٹائپ سیف لینگویج ہے، یعنی اس میں جو پوائنٹرز کو فورج کرنے کے اٹیمپٹس، ایکسیس ریسٹرکشنز جو ہوتی ہیں پرائیویٹ کلاس ممبرس پہ، ویریبلس کو آپ مس یوز نہیں کر سکتے، اسٹیک اوور فلو اور انڈر فلو کی جو پوری ایک سپورٹ ہوتی ہے کہ اس کو چیک کرنے کی، اور ایک ڈیٹا ٹائپ کو دوسری ڈیٹا ٹائپ میں کنورٹ نہیں کر سکتے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ساری جو ٹائپ سیف، بینگ اے ٹائپ سیف لینگویج، جاوا ویسے بھی جنرلی کافی سیکیور ہے اس پوائنٹ آف ویو سے ایز کمپیئر ٹو سی یا سی پلس پلس کے. اب اس کے علاوہ جاوا میں 1.2 اینڈ آنورڈس انہوں نے ایک نیا سیکیورٹی ماڈل انٹروڈیوس کیا ہے جس کے اندر پوری ایک فردر جو ہے وہ فائن گرینڈ سیکیورٹی جو ہے اس کا کانسیپٹ آ گیا ہے. وہ ماڈل کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اب. یہ نہیں، وہ جے ڈی کے 1.2 کے آنورڈس جو ہے وہ ماڈل ہمیں اویلیبل ہے، اور اگر آپ اس سلائیڈ پہ دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یو آر ایل ہے، ایک کالم، ایک اس کا سائنر ہے، پھر ایک آبجیکٹ ہے اور ایک ایکشن ہے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک تو یو آر ایل تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس جگہ سے، یعنی جو ہے اس ڈومین سے یا اس ویب سائٹ سے یہ ایپلیٹ ڈاؤن لوڈ ہوا ہے. اس کا سائنر جو ہے وہ یہ ہے، اس کے ساتھ جو آبجیکٹ ہے ایسوسیٹڈ وہ یعنی اس آبجیکٹ کے اوپر یہ ریڈ ایکشن کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے آبجیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے اوپر یہ ڈفرینٹ ایکشنز کر سکتا ہے. یعنی یہ کیپیبلٹی ہے اس ایپلیٹ کی کہ یہ کچھ کر سکتا ہے. اب یہ جو پورا ایک میٹرکس ہے، یہ جو پوری چیز ہے، یہ ہم بنا سکتے ہیں کسی بھی ڈفرینٹ ٹائپ آف ایپلیٹس کے لیے، اور سب ہم کو جو ہے وہ اگلے رو میں آپ دیکھیں کہ صرف اسٹار لگا ہوا ہے کہ یعنی کوئی بھی یو آر ایل سے کوئی بھی اس کا سائنر ہو یا نہ ہو، وہ یوزر ٹیمپ میں جو ہے وہ ریڈ اور رائٹ کر سکتا ہے. تو یہ ہم نے کسی بھی ایپلیٹ کو کوئی دے دی تو ہم پرمیشنز جو ہیں وہ کسی بھی ایپلیٹ کو وائلڈ کارڈنگ کی مدد سے بھی دے سکتے ہیں، اور ہم پرمیشنز جو ہیں وہ بہت اسپیسیفکلی بھی دے سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے پاس بڑی فائن گرینڈ سیکورٹی بن جاتی ہے، فائن گرینڈ سیکورٹی ماڈل بن جاتا ہے، جس میں ہم ڈفرینٹ ایپلیٹس کی اور اسپیسیفک اور جنرل کیپیبلٹیز کو خود ڈیفائن کر سکتے ہیں. یعنی براؤزر کی جو پوری سیکورٹی ہے وہ ایک یعنی جو ہے وہ ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ جو ہمارے پریکٹیکل آپریٹنگ سسٹمز ہیں کمرشل، یعنی یونکس بیسڈ آپریٹنگ سسٹمز اور اس کے جو ونڈوز والے آپریٹنگ سسٹم، ان کے اندر کیا سیکیورٹی ماڈلز ہیں. یونکس بیسیکلی فائل سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے. اس میں ایک بیسک جو چیز ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے وہ ہے فائل سیکیورٹی. فائل سیکیورٹی کیا ہے کہ جی ہر فائل کا ایک اونر ہوتا ہے اور ہر فائل کا ایک گروپ ہوتا ہے. جو اونر ہوتا ہے وہ اس کا ایک کوئی نہ کوئی یوزر آئی ڈی ہوتا ہے اس کا، یعنی جو یونکس میں یوزر آئی ڈی کا کانسیپٹ ہے، جو بھی لاگ ان ہوتے ہیں یوزرس، ان کا کوئی نہ کوئی اس کا یوزر آئی ڈی اونر ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ایک گروپس آپ کریٹ کر سکتے ہیں اور کوئی گروپ آئی ڈی بھی اس کو اسائن کر سکتے ہیں. تو گروپ آئی ڈی جو ہے وہ اس کا یعنی ہر فائل کا ایک گروپ بھی ہوتا ہے، وہ پوٹینشیلی ہو سکتا ہے. اچھا، اب یعنی جو بھی وہ اونر اگر جس گروپ میں شامل ہوگا تو وہ ظاہر ہے کہ
وہ اسی کے گروپ کی پرمیشن اپلائی ہو جائیں گی. تو ہر فائل کی 3 ٹائپ کی پرمیشنز ہوتی ہیں, ریڈ, رائٹ اور ایگزیکیوٹ. اور اونر کے لیے بھی 3 ٹائپس کی پرمیشن ہوتی ہیں, گروپ کے لیے بھی 3 ٹائپ کی پرمیشن ہوتی ہیں, اور ادر کے لیے یعنی پیپل ہو آر آؤٹ سائڈ دا گروپ, یعنی نہ تو وہ اونر ہے اس فائل کا نہ وہ گروپ میں شامل ہے, تو وہ باقی لوگوں کے لیے, باقی ورلڈ کے لیے اس فائل کی کیا پرمیشن ہیں. تو یہ پرمیشنز آپ 3 ٹائپ کی کہ ریڈ, رائٹ, ایگزیکیوٹ آپ سیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی فائل کے لیے, اونر کے طور پہ, گروپ کے طور پہ اور ادر کے طور پہ. اب اس میں ایک چیز جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ ادر کو غلطی سے یا کسی بھی وجہ سے زیادہ پریولیجز حاصل ہو جائیں فائل کے معاملے میں, مثلا ریڈ یا رائٹ کرنے کی, جو کہ ایون اونر کو بھی نہ ہو, کیونکہ آپ نے بٹس ہی سیٹ کرنے نا. تو اگر روٹ نے یا اونر نے غلط بٹس سیٹ کر دیے یا فار سم ریزن وہ اس نے ادر یعنی باقی جو لوگ ہیں جو کہ نہ اونر ہیں نہ گروپ میں شامل ہیں, ان کو اس نے کچھ ایسے ایکسس دے دی, ایسی پریولیجز دے دی اس فائل کے اوپر جو کہ اونر سے زیادہ ہیں. تو یہ پاسبل ہے یونکس میں کرنا, یعنی یونکس اس کو روکے گا نہیں, ڈس الاؤ نہیں کرے گا. تو اب یہ ظاہر ہے کہ ایک پزلنگ سچویشن ہے کہ اس میں ہم کریں کیا, کہ تو اس کا جو انہوں نے یہ الگوریزم بڑا سمپل سا ہوتا ہے کہ جی یہ پرائیورٹائزڈ ریزولوشن کرتا ہے ڈفرینسز کی, کہ مثال کے طور پہ اگر اونر کے رائٹس کم ہیں اور ادر کے رائٹس زیادہ ہیں تو کس کے رائٹس اپلائی ہوں گے. تو اس کا بڑا سمپل ہے کہ اف یوزر از اکول ٹو اونر, یعنی جو ریفرنس مانیٹر یعنی جو فائل کے اوپر ایکسس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس کے الگوریزم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ چیک کیسے کرتا ہے فائل کی ایکسس کو, کہ اگر تو یوزر جو فائل ایکسس کر رہا ہے وہ اونر ہے دین اونر کی پرمیشن اپلائی کرے گا, چاہے ادر کی اس سے زیادہ ہیں کم ہیں جو بھی ہیں. ایلس اف دا یوزر از ان گروپ, یعنی اگر وہ یوزر اس فائل کے گروپ میں شامل ہے دین گروپ پرمیشن اپلائی ہو جائیں گی اس کے, اور اگر گروپ میں بھی شامل نہیں ہے تب ادر کی پرمیشن اپلائی ہوں گی, چاہے ادر کی پرمیشن زیادہ ہوں. تو یہ ایک سمپل الگوریتم کے ذریعے سے انہوں نے اس کو ڈفرینسز کو, اگر کانفلکٹ آ رہا ہے پریولیجز کے اندر تو اس کو ریزالو کر لیا. تو اب یہ ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے یا اونر کا کام ہے کہ وہ اگر اپنے آپ کو پرمیشن دینا چاہتا ہے تو وہ زیادہ پرمیشن ہمیشہ دے اور خود اس کا خیال رکھے کہ اس سے غلطی نہ ہو اسائنمنٹ میں. اس کے بعد اس میں ایک بڑی یونکس کے اندر اور لائنکس بیس سسٹمز کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو کہ سیکیورٹی کے اندر بہت امپورٹنٹ ایک رول پلے کر دیتی ہے, وہ ہے سیٹ یو آئی ڈی پروگرامز. سیٹ یو آئی ڈی پروگرامز کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہم ابھی سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. بیسیکلی سیٹ یو آئی ڈی پروگرامز یہ ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 3 بٹس ہم نے اونر کے, 3 بٹس گروپ کے اور 3 بٹس ادر کے دیکھے نا, اس کے ساتھ ہی 2 بٹس اور ہوتے ہیں ہر فائل کے اندر. کچھ اور بھی بٹس ہوتے ہیں, ایکچولی ہم صرف ان 2 پہ اپنی ڈسکشنز کو فوکس رکھیں گے کہ ہر فائل کے ساتھ جو بٹ میپ ہوتا ہے اس کے اندر یہ 9 بٹس یعنی 3 اونر کے ریڈ رائٹ ایگزیکیوٹ, 3 گروپ کے ریڈ رائٹ ایگزیکیوٹ اور 3 ادر کے ریڈ رائٹ اینڈ ایگزیکیوٹ کے بٹس ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ 2 بٹس اور ہوتے ہیں, ایک کہلاتا ہے سیٹ یو آئی ڈی بٹ اور ایک کہلاتا ہے اسٹکی بٹ. جو اسٹکی بٹ ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ آف ہو تو یوزر کے پاس رائٹ پرمیشن ہے ڈائریکٹری کی, اینڈ ہی کین ری نیم فائلس اور ریموو فائلس ان اے ڈائریکٹری ایون اف he or she is not the owner of the directory. یعنی اگر یہ ڈائریکٹری کا کیس ہے, اگر اسٹکی بٹ آف ہے ڈائریکٹری کے لیے تو پھر رائٹ پرمیشن جو ہے وہ ڈائریکٹری پہ مل جائے گی, اس کے اندر کچھ بھی آپریشن ہو سکتا ہے, یعنی ری نیم بھی کر سکتا ہے, فائلس کو ریموو بھی کر سکتا ہے, اور ایون اگر وہ ڈائریکٹری کا اونر نہیں بھی ہے. تو اگر اسٹکی بٹ آن ہے تو صرف ڈائریکٹری کا جو اونر ہے یا روٹ, ان دونوں میں سے کوئی بھی صرف ری نیم یا ریموو کر سکتا ہے فائلس کو ڈائریکٹری کے اندر. یہی تھا ڈائریکٹری کا کیس. اگر فائل کا کیس ہے تو فائل کو ری نیم یا ریموو کیا جا سکتا ہے ڈائریکٹلی. اگر اسٹکی بٹ آف ہے کوئی بھی یوزر کر سکتا ہے, اور ادروائز صرف روٹ یا اونر کر سکتے ہیں. تو یہ تو اسٹکی بٹ کا کام ہے. اس کے علاوہ ایک جو سیٹ یو آئی ڈی بٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایک ہوتا ہے پروسیس کا یوزر آئی ڈی, یعنی ہر پروسیس جو کہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے لائنکس کے اندر اس کا ایک یوزر آئی ڈی ہے. اس کا یوزر آئی ڈی وہی ہوتا ہے جو اس کے یوزر کا آئی ڈی ہوتا ہے, جو کہ جس نے اس کو پروسیس کو اون کیا ہوا, جس نے اسٹارٹ کیا تھا پروسیس کو, وہی اس کا اونر ہوتا ہے, اور اسی کا یوزر آئی ڈی اس کو اسائن ہو جاتا ہے. لیکن
یوزر آئی ڈیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ سسٹم کالز کے ذریعے سے، اس کی سسٹم کالز بہت ساری اویلیبل ہیں، وہ چینج بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کرنٹلی جو اس وقت آپ رن کر رہے ہیں جس وقت پروسیس کے طور پہ، اس کا یوزر آئی ڈی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے جو اوریجنلی جس یوزر نے اسٹارٹ کیا تھا اس کے یوزر آئی ڈی سے. یعنی جو پروسیس ہے وہ اپنا یوزر آئی ڈی رن ٹائم پہ چینج کر لیتے ہیں. چینج کرنے کے لیے سسٹم کالز موجود ہیں. تو ہم اس کو پھر یہ کہتے ہیں کہ افیکٹو یوزر آئی ڈی کسی پروسیس کا وہ ہے جس پہ وہ ابھی رن کر رہا ہے، جس کے ساتھ وہ ابھی رن کر رہا ہے. جو اوریجنل یوزر آئی ڈی تھا وہ اس کا ایک ہے پریویس، لیکن ایک اس کا افیکٹو یوزر آئی ڈی ہے جو کرنٹ یوزر آئی ڈی کہلاتا ہے، یعنی جو کرنٹلی افیکٹو ہے اس وقت. تو افیکٹو یوزر آئی ڈی اور اسی طرح سے افیکٹو گروپ آئی ڈی بھی ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ اوریجنل گروپ آئی ڈی بھی ہوتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اب جو سیٹ یو آئی ڈی پروگرامس ہیں، یعنی جس پروگرام کا سیٹ یو آئی ڈی بٹ آن ہے، وہ پروگرام جیسے ہی کوئی بھی یوزر اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، جو فرض کریں ایک یوزر ہے، اس کا یوزر آئی ڈی 1 ہے، اور وہ کسی اور پروگرام کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے جس کا یوزر آئی ڈی 2 ہے، تو اگر وہ جو یوزر آئی ڈی 1 والا یوزر ہے، اگر یوزر آئی ڈی 2 پروگرام کا جو سیٹ یو آئی ڈی بٹ آن ہے، یعنی پروگرام کی جو فائل ہے ایگزیکیوٹیبل فائل، اس کا جو سیٹ یو آئی ڈی بٹ ہے وہ آن ہے، تو یوزر جو جب بھی وہ پروگرام ایگزیکیوٹ کرے گا ایز اے چائلڈ پروسیس، وہ اسٹارٹ کرے گا اس کو، تو اس کو تمام وہ پریولیجز حاصل ہو جائیں گے جو کہ سیٹ یوزر آئی ڈی 2 کی ہیں. یعنی جب تک کہ وہ اس پروگرام کے اندر ہے، یعنی یوزر آئی ڈی 1 نے پروگرام لانچ کیا ہے تو یوزر آئی ڈی 2 کی تمام پریولیجز اس کو حاصل ہو جائیں گی. اگر سیٹ یو آئی ڈی بٹ آف ہے تو پھر اسے یوزر آئی ڈی 1 کی ہی پریولیجز حاصل رہیں گی، 2 کی حاصل نہیں ہوں گی. تو اس میں جو ہے وہ یہ بیسیکلی سیٹ یو آئی ڈی کا کانسیپٹ ہے کہ یو بیسیکلی رن اے پروگرام ود دی فائلز اونرز پرمیشنز آلویز، ادروائز یو رن دا پروگرام ود یور اون پرمیشنز، یعنی اس میں پھر آپ کو اپنی پرمیشن حاصل رہتی ہیں. اب فائل اونر جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس فائل کے اوپر اس کو کیا پرمیشن ہیں، بلکہ فائل اونر کے طور پہ ایکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ پروگرام، یعنی جو جس نے اس کو لانچ کیا. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک ایگزامپل کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں کہ اگر سیٹ یو آئی ڈی بٹ جو ہے وہ آن ہے کسی پروگرام کا، اور اس کا اونر اس پروگرام کا روٹ ہے، تو جو پروگرام بھی اس کو لانچ کرے گا، اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرے گا، وہ اس کو روٹ کی تمام پریولیجز حاصل ہو جائیں گی جب تک کہ وہ اس پروگرام کے اندر ہے. یعنی جب بھی وہ جو اس کا پروگرام کا جو ایگزیکیوٹر ہے، لانچر ہے، اس کو تمام وہ پریولیجز حاصل ہو جائیں گی جو کہ اس پروگرام کی، یعنی وہ روٹ کی پریولیجز حاصل ہو جائیں گی. ان ادر ورڈز، اینی پروسیس، اینی ادر یوزر کین بیکم روٹ potentially if there is a set UID program owned by root and somebody else launches it. اچھا، اب اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یعنی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایک سیٹ یو آئی ڈی پروگرام لکھیں اور جس کو کہ اس طرح سے ہم پریولیجز جو ہیں وہ اس کے جو لانچر ہے اس کو ہم ساری اس پروگرام کے اونر کی پریولیجز دے دیں. اب اس کو ایک دفعہ سمجھنے کے لیے آپ تصور کریں کہ ہمارے پاس ایک ایف ٹی پی سرور ہے، اور اس کو ایف ٹی پی کلائنٹ کی طرف سے کہیں سے انٹرنیٹ سے کہیں سے اس کو ایک ریکویسٹ آئی ہے کسی فائل کی، اور اس فائل کے اندر جو ہے وہ اس فائل کو کریٹ کرنا چاہتا ہے یا ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہے یا ری نیم کرنا چاہتا ہے، جو بھی ایف ٹی پی کے آپریشنز الاؤ کرتے ہیں وہ اس فائل کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اور اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے واٹ ایور. اب ایک طریقہ یہ تھا کہ ایف ٹی پی سرور جو ہے وہ تمام وہ چیکس اپلائی کرتا کہ جی اس فائل کی کیا پرمیشنز ہیں، کیا اس یوزر کو جو ہے وہ پرمیشنز حاصل ہیں اس ڈائریکٹری کے اوپر، وہ اس کے گروپ میں ہے نہیں ہے، سارے جو چیکس ہیں جو کہ آپریٹنگ سسٹم کا ریفرنس مانیٹر جو ہے انٹرنل جو فائلز کی ایکسس کو کنٹرول کرتا ہے وہ تمام چیکس پہلے ہی اپلائی کرتا ہے، وہ ظاہر ہے. تو ایک طریقہ یہ تھا کہ وہی الگوریدم جو کہ کرنل کے اندر آلریڈی امپلیمنٹ ہوا ہے وہ ہم اوپر ایف ٹی پی سرور میں بھی امپلیمنٹ کر لیتے. ظاہر ہے کہ یہ ڈپلیکیشن آف کوڈ ہے، کرنل ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیز ہے. آپ ایک نیا ایف ٹی پی سرور لکھنے جا رہے ہیں، اس کے اندر پھر وہی الگوریدم اپلائی کریں گے، الگوریدم امپلیمنٹ کریں گے. اس سے بچنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ کرنل ہی کے کوڈ کو ری یوز کرنا چاہتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں کہ ایف ٹی پی سرور جو ہے وہ لیٹ اس سے کہ ایز اے روٹ جو ہے وہ
ایگزیکیوٹ کر رہا ہے لیٹس سے, اور وہ ایک سیٹ یو آئی ڈی پروگرام ہے, تو یا کوئی اور پروگرام ہے ایسا جو کہ چیک کر سکتا ہے, یا کوئی وہ سیٹ یو آئی ڈی پروگرام ہے, تو ایف ٹی پی سرور اس پروگرام کو لانچ کر لے گا, اور اس کے اندر کیا کرے گا کہ وہ اگر اس کا اونر جو ہے وہ لیٹ سے کہ وہ یوزر ہے جس نے ریکویسٹ کی ہے, تو اس کو اس اونر کی تمام پریولیجز حاصل ہو جائیں گی, اور پھر وہ اس پروگرام کے تھرو جو ہے وہ فائلز کو ایکسس کرنے کی کوشش کرے گا. تو ظاہر ہے کہ کیونکہ وہ اس کو اونر کی پرمیشن حاصل ہوگی ساری, اس لیے وہ اس وقت وہ تمام چیکس آپریٹنگ سسٹم آٹومیٹکلی اپلائی کر لے گا, اور اس کو پتہ لگ جائے گا کہ جی جو ہے وہ ایکسس سکسیسفل ہو گئی یا فیل ہو گئی. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ کسی اور کو امپرسونیٹ کریں, سیٹ یو آئی ڈی پروگرام اس کے لیے ایک لکھ دیں کہ جو ایکچوئل کام کر رہا ہو, اس کا اونر جو ہے وہ اس یوزر کو بنا دیں, کیونکہ ایف ٹی پی سرور عام طور پر روٹ ہوتا ہے تو وہ کسی کو بھی کسی اونر بنا سکتا ہے, اور تھوڑی دیر کے لیے اونر بنا دیں, اس کا ایک سیٹ یو آئی ڈی بٹ سیٹ کریں, ایک نیا پروسیس لانچ کریں, وہ پروسیس جو ہے وہ ایکچوئل فائل کو ایکسس کرے. فائل ایکسس کے بعد سارا آپریٹنگ سسٹم انٹرنل جو بیٹھا ہوا ہے اس کا ریفرنس مانیٹر وہ سارے جو ہے چیکس اپلائی کرے گا, اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جی کیا ہوا ہے. اسی طرح سے ایک اور پروگرام ہوتا ہے ایس یو کے نام سے, لائنکس کو جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ نے سوئچ کر کے یہ روٹ بننا ہوتا ہے, لیٹ سے کسی بھی بات آپ ایک شیل میں ہیں اور یو وانٹ ٹو بیکم روٹ, تو آپ ایس یو پروگرام لانچ کرتے ہیں, ایس یو لکھ کے کمانڈ لائن کے اوپر, اور فوراً ہی وہ آپ سے پاسورڈ پوچھتا ہے کہ اگر آپ کو روٹ کا پاسورڈ پتا ہے تو وہ آپ کو روٹ بنا دے گا. وہ کیسے بناتا ہے؟ ایکچولی ایس یو پروگرام جو ہے وہ ایسی ایگزیکیوٹیبل فائل ہے جس کا سیٹ یو آئی ڈی بٹ آن ہے اور اس کا اونر روٹ ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ جیسے ہی وہ آپ پروگرام لانچ کرتے ہیں ایز اے ڈفرنٹ یوزر, آپ کو اگر روٹ کا پاسورڈ پتا ہو تو آپ ایس یو پروگرام آپ کو آگے ایک اور شیل دے دیتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ آپ کام کرتے ہیں, اور کیونکہ ایس یو پروگرام خود روٹ سے کا اونڈ ہے اس لیے آپ خود بھی روٹ بن جاتے ہیں. تو ایسے پروگرامز جن کا سیٹ یو آئی ڈی بٹ آن ہے وہ روٹ کے اونڈ ہیں, ان کے ذریعے سے آپ روٹ بن سکتے ہیں پرووائڈیڈ کہ وہ پروگرامز آپ کو پاسورڈ پوچھ کے اور پھر الاؤ کر دیں. تو اب یہ ریکوائرمنٹ بن گئی کہ ان پروگرامز کو بہت ہی سیکیور ہونا چاہیے کہ جو روٹ کے اونڈ ہیں اور ان کا سیٹ یو آئی ڈی بٹ آن ہوتا ہے, کیونکہ ان کے ذریعے سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ روٹ کی پریولیجز حاصل کر سکتا ہے. اور اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ سیٹ یو آئی ڈی بٹ آن والے بہت سارے پروگرامز ہیں جو روٹ آن کرتا ہے, اس لیے زیادہ تر پروگرامز میں جو ہے وہ سیکیورٹی فلاز اگر فائنڈ آؤٹ ایک دفعہ ہو جائیں, ایک دفعہ کوئی ہیکر جو ہے وہ کوئی سیکیورٹی بفر اوور فلو فار ایگزامپل ڈیٹیکٹ کر لے اس طرح کے پروگرام میں, تو اس کو ایک دفعہ صرف اپنا اس کو ایکسپلائٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ روٹ بن کے سسٹم کے اندر جو چاہے کر سکتے. اب اس سے لائنکس کی جو سیکیورٹی یہ ماڈل ہے اس کی ایک بہت میجر فلا سامنے آتا ہے, وہ یہ ہے کہ روٹ جو ہے وہ روٹ کے اور یوزرز کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے. مثال کے طور پہ یوزر تو بیچارہ ایک یوزر ہے جس کے پاس کچھ فائلز کی ایکسس ہے, کچھ کے لیے وہ کچھ کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. روٹ جو ہے وہ سب آل پاورفل ہے, یعنی وہ بالکل الٹرا پاورفل چیز ہے جو کہ جو چاہتا ہے سسٹم میں کر لیتا ہے. اگر آپ کبھی ہیک کر کے کچھ کر کے, آپ کو اصل میں بڑا آسان ہو گیا اٹیکر کے لیے کہ اس نے کسی نہ کسی طریقے سے سیٹ یو آئی ڈی پروگرام ڈھونڈنا ہے اور اس کی کوئی ولنریبلٹی جو ہے یا اس کی کوئی کمزوری ایکسپلائٹ کرنی ہے اور روٹ بن جانا ہے. اس کے بعد وہ چاہے جو چاہے کرے, یعنی وہ اپنا پروگرام انسٹال کرے, وائرس انسٹال کرے, اس کے اندر جو کرے اور جو فائلوں کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہے کرے, سب کچھ الاؤڈ ہوگا اس کو. تو ونڈوز نے اس کا جو ہے حل یہ نکالا ہے کہ اس نے بیچ میں بھی کچھ ڈفرینٹ رولز رکھیں, رولز اور گروپس رکھیں, یعنی ایسا نہیں رکھا کہ یا تو آپ روٹ ہیں یا تو آل پاورفل ہیں یا آپ کے بہت ہی کم پاورز ہیں. درمیان میں بھی آپ رولز اسائن کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ ہر چیز روٹ ہی بنے. تو اس طرح سے ونڈوز نے فردر گرینولیرٹی, فردر جو ایک فائن گرینڈ جو ہے ریزولوشن آف سیکورٹی ماڈل جو ہے وہ بنایا ہے. تو ہم ونڈوز کے سیکورٹی ماڈل پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں. ونڈوز میں بیسک جو سیکورٹی ماڈل ہے وہ فنکشنلٹی سملر ٹو لائنکس ہے, سملر ٹو یونکس ہے. یعنی آپ ایکسس اسپیسیفائی کرتے ہیں گروپس کے لیے بھی, یوزرس کے لیے بھی, اور اس میں وہی ریڈ, ماڈیفائی, چینج اونر, ڈیلیٹ وغیرہ وغیرہ کی
ایکسیس ہوتی ہے, یعنی اس میں بٹس ہوتے ہیں اس کے لیے کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ دو بیسیکلی ایڈیشنل کانسیپٹس بھی ہیں. ایک ٹوکنس کا کانسیپٹ ہے, ایک سیکورٹی ایٹریبیوٹس کا کانسیپٹ ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز یہ چاہوں گا کہ آپ یہ ضرور اٹینشن دیں کہ جو ہمارا لائنکس کا یا یونکس کا ماڈل تھا جس میں کہ ہمارے یہ 9 بٹس تھے اور پھر یہ چیز تھی جو ابھی ہم نے پڑھا ہے, اس کے وہ ایکسیس کنٹرول لسٹ سے زیادہ کلوز ہے یا کیپیبلٹی سے زیادہ کلوز ہے. یعنی جو ہم نے شروع میں وہ پڑھا تھا کہ جو میٹرکس ہوتا ہے ایکسیس کنٹرول کا, اس کے اندر ہم اگر رو وائز ڈیوائڈ کر لیں تو ہم کیپیبلٹیز پہ آ جاتے ہیں, ہم کالم وائز ڈیوائڈ کر لیں تو ہم ایکسیس کنٹرول لسٹ بن جاتی ہے ہماری. تو بیسیکلی لائنکس یا یونکس کے اندر ایک روڈیمنٹری فارم میں, ایک بیسک سی فارم میں ایکسیس کنٹرول لسٹ ہی ہوتی ہے, کیونکہ ہم ہر فائل کے ساتھ یعنی ہر آبجیکٹ کے ساتھ جو ہے اس کے رائٹس جو ہیں وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں فار ڈفرنٹ یوزرس, فار ڈفرنٹ کلاسز آف یوزرس رادر. تو ہم ہر یوزر کے لیے نہیں کرتے لیکن ہر ڈفرنٹ کلاس آف یوزرس کے لیے کرتے ہیں. اچھا, ونڈوز میں بھی بیسک چیز ایکسیس کنٹرول لسٹ کی ہوتی ہے, لیکن ٹوکنز کے کانسیپٹ سے انہوں نے تھوڑا سا کیپیبلٹیز کو بیچ میں انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن بیسیکلی اٹس این ایکسیس کنٹرول لسٹ ماڈل. اور پھر ایک دوسری چیز ہے سیکورٹی ایٹریبیوٹس, اس کو ہم بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. اس میں جنرل جو چیز ہے ونڈوز میں وہ یہ ہے کہ یو کین ڈیفائن نیو پرمیشنز, یعنی اگر ایسی پرمیشنز جو کہ فار ایگزامپل ریڈ, ماڈیفائی, چینج اونر, ڈیلیٹ وغیرہ سے ڈفرینٹ ہیں, ایڈیشنل ہیں, وہ بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. آپ ونڈوز آپ کو ایڈوانس فنکشنلٹی میں یہ بھی دیتی ہے. یو کین گیو سم بٹ ناٹ آل ایڈمنسٹریٹر پریولیجز, یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ونڈوز میں جو روٹ ہوتا ہے وہ روٹ یوزر ہوتا ہے, جس طرح لائنکس میں اس طرح ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. ایڈمنسٹریٹر کی پریولیجز تو تمام اس کو ساری پریولیجز حاصل ہوتی ہیں ساری, لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی یوزر کو ایڈمنسٹریٹر کی کچھ سب سیٹ آف پریولیجز دے سکیں اور کچھ نہ دے سکیں. یہ آپ فائنل گرینڈ آپ کے پاس کسی یوزر کے معاملے میں اویلیبل ہوتا ہے, لائنکس میں نہیں ہوتا. لائنکس میں یا تو آپ روٹ بنائیں گے یا نارمل یوزر بنائیں گے, ونڈوز میں آپ درمیان کی ایک چیز بھی بنا سکتے ہیں. تو اگر ونڈوز کا ہم بیسک ایک سیمپل دیکھیں تو وہ آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے. اس میں ایک کانسیپٹ ہے سیکورٹی آئیڈینٹیفائر کا, سیکورٹی آئی ڈی کا. یہ بیسیکلی جس طرح لائنکس میں ہم نے کہا تھا نا یوزر آئی ڈی ہوتا ہے ہر پروسیس کا, یہ اس طرح کی چیز ہے. ایک آئیڈینٹی ہے, اس کے اندر ایک 48 بٹ اتھارٹی ویلیو ہوتی ہے جو کہ بیسیکلی بٹ میپ ہوتا ہے پرمیشنز کا. اس کے اندر ویریبل نمبر آف ریلیٹیو آئیڈینٹیفائرز ہوتے ہیں. پھر یوزرز, گروپس, کمپیوٹرز, ڈومین ممبرز آل ہیو سیکورٹی آئی ڈیز, یعنی ہر آبجیکٹ, ہر پرنسپل بیسیکلی سیکورٹی آئی ڈیز جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے. اور اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین کے اوپر کہ آپ ڈفرنٹ جو آپ کے پرنسپلز ہیں, مثلا ایڈمنسٹریٹرز ہیں یا کوئی یوزر ہے نارمل جس کا نام پال ویسٹ نظر آ رہا ہے اس میں, یا ایک سسٹم ہے, یہ سب چیزوں کے لیے آپ پرمیشنز جو ہیں وہ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. مثلا اس وقت جو ہے وہ سسٹم سلیکٹ ہوا ہے تو یو کین اسپیسیفائی فل کنٹرول فار دا سسٹم, یو کین الاؤ اینڈ ڈینائی. ماڈیفائی کا کنٹرول ہے, ماڈیفائی کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا فائلز کو. ریڈ اینڈ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے, لسٹ یا فولڈر کانٹینٹس کو لسٹ کر سکتا ہے, ریڈ کر سکتا ہے, رائٹ کر سکتا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ونڈوز میں پاسبل ہیں کرنی بیسڈ آن سیکورٹی آئیڈینٹیفائرز اینڈ یو کین سیٹ پرمیشنز ایٹ اے فائنر گرین لیول. تو یعنی مختلف ایس آئی ڈیز کو آپ مختلف پرمیشنز جو ہیں وہ فائنر گرین کی الاؤ کر سکتے ہیں اور نئی پرمیشنز ایڈ بھی کر سکتے ہیں. بائی دا وے اس میں جو ایک چیز ہے پرمیشن انہیریٹنس کا کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل انیشلی جس فولڈر کی کوئی پرمیشن سیٹ کی ہے, لیٹس سے ڈفرینٹ ایس آئی ڈیز کے لیے, اور اس فولڈر میں فردر فولڈر بن گئے, تو کیا وہ اس سے آٹومیٹکلی انہیریٹ کر لیں گے اور فردر فولڈرز کو, اور فردر فولڈرز کی پرمیشن اگر ان سے کانفلکٹ میں آ گئی جو اس کا پیرنٹ ہے تو پھر ریزولوشن کیسے ہوگی؟ تو ونڈوز NT جو ماڈل تھا وہ یہ تھا کہ ونس پہلی دفعہ جب نیا فولڈر کریٹ ہوتا ہے سب فولڈر, تو وہ اپنے پیرنٹ کی پرمیشنز کو انہیریٹ کرتا ہے. اس کے بعد دونوں بالکل ڈی کپل ہو جاتے ہیں. آپ جو چاہیں چائلڈ کی پرمیشنز میں یا سب فولڈر کی پرمیشنز میں چینج کرتے رہیں, پیرنٹ کی اس سے انافیکٹڈ رہیں گی, پیرنٹ کی چینج کرتے رہیں, چائلڈ کی اس سے انافیکٹڈ رہیں گی. بعد میں وہ کسی بنے ہوئے فولڈر میں چائلڈ کے اوپر انہیریٹ نہیں ہوگی. ونڈوز 2000 کا ماڈل یہ تھا کہ وہ چائلڈ کے اندر بھی انہیریٹ ہوتی تھی, یعنی جب بھی چائلڈ آپ نے کریٹ کیا اس وقت تو انہیریٹ ہوئی, پھر جب بھی آپ نے پیرنٹ کی کوئی نئی پرمیشن ایڈ کی تو پیرنٹ سے چائلڈ کو انہیریٹ ہوئی, اور اس وقت ایک ریزولوشن آف ڈفرنس کا الگوریتم چلتا تھا.
اور ہوتا الگوریتم کا بڑا سمپل تھا کانسیپٹ کہ جی پازیٹیو پرمیشنز ایڈیٹیو ہیں, یعنی اگر آپ نے ایک چیز کو ایکسس دی ہے اور دوسری چیز بھی اس کو ایکسس دے رہی ہے تو وہ دونوں, یعنی دوسری چیز کی ایکسس ہو رہی ہے اس کو, تو دونوں کو ایکسس مل گئی, یعنی +1 دو ایکسس بٹس آ گئے. نیگیٹو پرمیشنز میں جو آپ کی ہے وہ پرائیورٹی جو ہے وہ چائلڈ کی پرمیشنز کو حاصل ہوگی, یعنی ڈینائی ایکسس جو ہو رہی ہے مثال طور پہ فرض کریں چائلڈ میں ڈینائی ہو رہی ہے, پیرنٹ میں الاؤ ہو رہی ہے, تو چائلڈ والی پرمیشن کو پرائیورٹی حاصل ہوگی. اگر پیرنٹ, آن دا ادر ہینڈ ایکچولی اگر پیرنٹ میں ڈینائی ہو رہی ہے اور چائلڈ میں الاؤ ہو رہی ہے تو پھر پیرنٹ کو پرائیورٹی حاصل ہوگی. ڈینائی میں آپ, یعنی ڈینائی کے اندر آپ ڈینائی والی کو پرائیورٹی دیں گے اگر ڈینائی اور الاؤ جو ہیں وہ پیرنٹ اور چائلڈ میں کانفلکٹ آ گئے ان میں, یعنی ایک چیز الاؤ کر رہی ہے دوسری چیز کو اسی کو ڈینائی کر رہی ہے, تو اس کیس میں جو ہے وہ ڈینائی والی جو ہے وہ پرائیورٹی لے جائے گی. تو یہ بیسک ان کا رول تھا کہ جب بھی آپ چائلڈ کی پیرنٹ چینج کریں گے تو اس رول کے تحت, ان دو رولز کے تحت وہ, یعنی پازیٹیو پرمیشن ایڈیٹیو ہیں, یعنی اگر الاؤ ہے تو دونوں الاؤ ہو جائیں گے, اور نیگیٹو پرمیشن جو ہیں اس میں ڈینائی کو پرائیورٹی ہے. اسی طرح سے جو آپ کے جو ایک اور کانسیپٹ ہے اس میں ٹوکنز کا. ٹوکنز کیا ہوتے ہیں کہ آپ, جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کیپیبلٹیز کے زمین میں, کہ کیپیبلٹیز میں آپ ایک ٹوکن یا ٹکٹ جو ہے نا وہ جنریٹ کرتے ہیں اور آپ دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں, خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اب جو ریفرنس مانیٹر ہے, یعنی سیکیورٹی کا جو ریفرنس مانیٹر ہے ونڈوز میں, جو ایکسس کو کنٹرول کرتا ہے, یعنی جس کے جو یہ دیکھتا ہے کہ جی یہ یوزر ہے, اس کو کون سی پرمیشنز ہیں, یہ SID جو ہے اس کو کیا ہے, کیا حاصل ہے, ایکچولی وہ ٹوکن کو, اس کو ایک ٹوکن پریزنٹ کیا جاتا ہے, اور ٹوکن کے اندر SID اور اس کا سیکیورٹی کانٹیکسٹ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, آئیڈینٹیفائرز ڈفرنٹ ٹائپ کے ٹوکن کے اندر موجود ہوتے ہیں. یعنی ٹوکن پریزنٹ کیا جاتا ہے. ٹوکن کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ کون سے گروپ کو بلانگ کرتا ہے, کیا ہے کیا نہیں, اور اس حساب سے ڈفرنٹ اسٹائلز کے اور ڈفرنٹ ٹائپ کے ٹوکنز ہوتے ہیں. سیکیورٹی کانٹیکسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ پریولیجز یا وہ گروپس جو کہ اس پروسیس یا تھریڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, یعنی ہر پروسیس یا تھریڈ جو ایک سیکیورٹی کانٹیکسٹ میں چل رہا ہوتا ہے, اس کانٹیکسٹ کے اندر جو بھی پریولیجز ایسوسیٹڈ ہیں وہ اس کا سیکیورٹی کانٹیکسٹ ہے. اسی طرح سے ایک کانسیپٹ ہے امپرسونیشن ٹوکن کا, کہ کوئی بھی تھریڈ یا پروسیس جو ہے وہ ٹیمپریریلی اڈاپٹ کر لیتا ہے کسی ڈفرنٹ سیکیورٹی کانٹیکسٹ کو, جو کہ عام طور پہ کسی اور یوزر کا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ایک یوزر دوسرے یوزر کو یا دوسرے پروسیس کو اپنا سیکیورٹی کانٹیکسٹ ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے تاکہ وہ اس یوزر کو امپرسونیٹ کر سکے فار فائل ایکسس ڈیورنگ دی ایکچوئل ریسورس کی ایکسیس کے دوران. تو امپرسونیشن جو ہوتی ہے یا جو ڈیلیگیشن ہے رادر, وہ 3 ٹائپ کی ہو سکتی ہے. یعنی ٹوکنز جو ہیں وہ 3 ٹائپ کے بیسیکلی ہو سکتے ہیں. یعنی ایک پروسیس, مثال کے طور پہ کلائنٹ سرور سسٹم ہے اور کلائنٹ نے سرور کو کچھ اپنے رائٹس دینے تاکہ سرور اس کے بہاف پہ کچھ آپریشنز کر سکے. اب ایک ٹائپ کی ہوتی ہے انانیمس ٹوکنز. اس ٹوکن میں کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی کلائنٹ کے متعلق, یعنی جو سرور ہے وہ بیسیکلی انانیمسلی کچھ کلائنٹ, کسی بھی کلائنٹ کے بہاف پہ کچھ بھی آپریشن کر سکتا ہے. اگر انانیمس ٹوکن کو الاؤ کر دے گا ریفرنس مانیٹر تو وہ جو ہے وہ کام ہو جائے گا, یعنی اس سیکیورٹی کانٹیکسٹ کے اندر یا اس جو آبجیکٹ کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ایکسیس کنٹرول لسٹ ہے اس کے اندر انانیمس کو جتنے بھی آپریشنز الاؤڈ ہیں وہ سارے وہ کر سکے گا, ادروائز وہ نہیں کر سکے گا. ایک ہوتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن ٹوکن. آئیڈینٹیفیکیشن ٹوکن یہ ہوتا ہے کہ سرور obtains the SID of the client and the client's privileges but the server cannot impersonate the client. یعنی وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ جی کلائنٹ اور اس کی یہ پریولیجز ہیں اس کو وہ obtain کر سکتا ہے, وہ دیکھ سکتا ہے کہ جی اس ٹوکن کی مدد سے کہ کیا کیا کلائنٹس کے پریولیجز حاصل ہیں, لیکن وہ اس کے بہاف پہ خود وہ بن کے نہیں کام کر سکتا. یعنی وہ ٹوکن اسے الاؤ ہی نہیں کرتا, وہ ٹوکن کی ٹائپ ہی ایسی نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے ایک تیسرا ہوتا ہے جو کہ امپرسونیشن ٹوکن کہلاتا ہے. امپرسونیشن ٹوکن یہ ہوتا ہے کہ سرور آئیڈینٹیفائز دا کلائنٹ, یعنی SID کو وہ کرتا ہے, اس کو گیٹ کر لیتا ہے اور پھر اس کو امپرسونیٹ بھی کر سکتا ہے, یعنی وہ اس کے بہاف پہ آپریشنز بھی کر سکتا ہے وہی بن کے, کلائنٹ بن کے. تو یہ 3 ٹائپ کے ٹوکن ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ ڈیلیگیشن کرتے ہیں. تو اس ڈیلیگیشن کا جو ہے وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سرور جو ہے وہ کلائنٹ کو لوکل یا ریموٹ سسٹمز کے اوپر امپرسونیٹ کر لیتا ہے. تو یہ ایک کیپیبلٹی ٹائپ کی چیز ہے بالکل, جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کیپیبلٹیز میں. تو یعنی اگر ہم نٹ شیل میں بات کریں تو ونڈوز کے سسٹم میں اٹس اے کمبینیشن آف کیپیبلٹیز ایز ویل ایز ACLs. یعنی ایکسیس کنٹرول لسٹ تو ہر آبجیکٹ کے ساتھ ہوتی ہی ہیں. مثال کے طور پہ
سیکیورٹی ڈسکرپٹر ہوتا ہے وہ ہر آبجیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے, یعنی ہر انفارمیشن ایسوسیٹڈ ود این آبجیکٹ از کالڈ اے سیکیورٹی ڈسکرپٹر. اس کے اندر یہ کلیئرلی اسپیسیفائڈ ہوتا ہے کہ ہو کین پرفارم واٹ ایکشنز آن دی آبجیکٹ. اس کے اندر کئی فیلڈز ہوتے ہیں, 2 آپشنل لسٹ ہوتی ہیں, ایک ڈسکریشنری ایکسس کنٹرول لسٹ ہوتی ہے, ایک سسٹم ایکسس کنٹرول لسٹ ہوتی ہے. ڈسکریشنری لسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے یوزرز اور گروپس اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں. سسٹم ایکسس کنٹرول لسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سسٹم اس کے اوپر کون سے آپریشن کر سکتا ہے, یعنی ونڈوز خود اس کا آبجیکٹ کے اوپر کیا کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے اس کا آبجیکٹ کا اونر کون ہے, اس کا ایس آئی ڈی کیا ہے, اس کا جو پرائمری گروپ کیا ہے, اس کا ایس آئی ڈی کیا ہے, اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ڈسکرپٹر کے ڈفرینٹ, اس کا میموری لے آؤٹ کہاں ہے ڈسکرپٹر کا وغیرہ وغیرہ. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کی سیکورٹی ڈسکرپٹر ایک بڑا کمپلیکس ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں انفارمیشن ہوتی ہے, جس کو ریفرنس مانیٹر یوز کرتا ہے ٹو الاؤ اور ڈینائی ایکسس. تو یہ بیسک ونڈوز کا سیکورٹی ماڈل تھا. اب ہم نے یہ بات کی تھی کہ لائنکس کے اندر جو ہے وہ یا تو روٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس ڈرا بیک کو یا سیکورٹی ہولز کو, جس کو لائنکس میں بہت ایکسپلوئٹ کیا گیا سیٹ یو آئی ڈی پروگرامس کے تھرو اور بھی وجہوں سے ذریعے سے, روٹ کوئی نہ کوئی بن جاتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ سسٹم میں ہیوک مچا دیتا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے لائنکس کا ایک سیکیور ورژن جو ہے وہ نکالا ہے, جس کو ایک اور آرگنائزیشن نے, اور اس سیکیور ورژن کے اندر انہوں نے بہت ساری انہینسمنٹس کی. لائنکس کے ایک کرنل کے اندر آلموسٹ ایک ری رائٹنگ کی ہے اس کی میجر پورشنز کی فرام اے سیکورٹی اسٹینڈ پوائنٹ, اور اس کو ہم کہتے ہیں ایس ای لائنکس. یعنی ایس ای لائنکس کا جو کرنل ہے وہ کافی سیکیور ہے اور اس کے اندر ایک بہت ساری جو ہے انوویشنز کی گئی ہیں, اور اس کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ ایس ای لائنکس کا کیا ماڈل ہے سیکورٹی کا. یعنی یہ ایک نارمل لائنکس نہیں ہے, یہ آپ کو جو آپ کے ہائیلی سینسٹیو سسٹمز ہیں خاص طور سے ڈیفنس اور ملٹری کے اندر اور اس طرح کی چیزوں میں, وہاں پہ ایسی لائنکس کی زیادہ جو ہے وہ یوزیج ہے, اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بیسک سیکورٹی ماڈل بنایا گیا ہے. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو ایس سی لائنکس ہے یہ اسٹینڈس فار سیکورٹی انہینسڈ لائنکس. اچھا, یہ جو بنایا تھا یہ اوریجنلی بنایا تھا نیشنل سیکورٹی ایجنسی جو ہے یو ایس اے کی, اس نے یہ نکالا تھا بیسیکلی, جو این ایس اے کہلاتی ہے. اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو ڈیفنس کے سارے سسٹمز ہیں ان کے لیے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر ان کے لیے اسٹینڈرڈس وغیرہ سیٹ کرتے ہیں, اور بھی بہت ساری ان کے جو ہیں وہ رولز ہیں. تو انہوں نے بیسیکلی لائنکس کو کیوں چوز کیا, پہلے تو یہ سمجھ لیں. یعنی ہم ہائیلی سیکیور انوائرمنٹ کے اندر آخر ہم اوپن سورس کا سسٹم کیوں یوز کر رہے ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ اوپن سورس کا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ آلریڈی ہوتا ہے, اٹ از سبجیکٹ ٹو پبلک ریویو. یعنی پبلک میں بہت سارے ریسرچرز ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں اور پروفیسرز ہیں, وہ اس کے سورس کوڈ کو پہلے ہی اس کے اوپر پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر انہینسمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, اور سیکیورٹی کے جتنے بھی ہولز ہوتے ہیں وہ بے تحاشا لوگ جو ہیں اس کے اوپر ریسرچ کے دوران پکڑ لیتے ہیں. تو یہ پبلک ریویو میں پہلے ہی اوپن ہوتا ہے. تو اس کے لیے, اور پھر این ایس اے جیسے اداروں کے لیے یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ اس کے سورس کوڈ کو ریویو کر کے اس کو ماڈیفائی کر دیں, اس کو ایکسٹینڈ کر دیں, اس کو چینج کر دیں, جو بھی وہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کریں. اس لیے یہ ڈیزائربل ہے ان کے لیے کہ ایک اوپن سورس کا لے کے سافٹ ویئر, اور اس کے اندر کوئی اگر سیکورٹی انہینسمنٹ کرنی ہے تو وہ اپنے سسٹمز کے اندر ڈپلوائے کرنے کے لیے وہ اس کے اندر کریں. اچھا, اس میں انہوں نے جو بیسک ماڈلز یوز کیے ہیں وہ وہی ماڈلز ہیں جس کو ہم انٹیگریٹی ماڈل اور کانفیڈینشیلٹی ماڈل کہتے ہیں. اور وہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا, ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھے تھے کہ انٹیگریٹی ماڈل کیا ہوتا ہے اور کانفیڈینشیلٹی ماڈل کیا ہوتا ہے. کانفیڈینشیلٹی ماڈل میں ہم جو ہے وہ اپنے سے اوپر والے لیول کے اوپر رائٹ کر سکتے ہیں لیکن ریڈ نہیں کر سکتے, اور انٹیگریٹی میں بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے. تو اس کو انہی ماڈلز کے اوپر جو پورا ایکسس کنٹرول ہے ڈفرینٹ سب سسٹمز آف دا کرنل, جو میجر سب سسٹمز ہیں کرنل کے, جو ہم پہلے اس کورس میں پڑھتے آئے ہیں, ان تمام کے اندر یہ جو سیکورٹی ایکسس کنٹرول کو ڈیپلی امپلیمنٹ کیا گیا ہے جا کے بیسڈ آن اے کمبینیشن آف انٹیگریٹی اینڈ کانفیڈینشیلٹی. اور اس کا مقصد کیا ہے بنیادی, کہ یو وانٹ ٹو کنفائن دی ڈیمیجز کازڈ بائی میلیشیس یوزرز اینڈ میلیشیس ایپلیکیشنز. ان کو ایک سرٹن کنفائنڈ ایریا میں رکھنا, یعنی کہ وہ باقی پورے سسٹم کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس کو خراب نہ کر سکیں, اس کو ڈسٹروائے نہ کر سکیں, تاکہ اگر کوئی لیٹس سے کہ
میلیشیس یوزر آ بھی جائے تو وہ ایک سب سسٹم کے ایک پرٹیکولر پورشن کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کر سکتا ہو, لیکن باقی چیزیں اس سے محفوظ رہیں. یہ فلاسفی بنیادی ہے جو کہ اس کے ڈیزائن میں رکھی گئی ہے. اس کے ڈیزائن کے بیسک جو ہے آئیڈیا کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. بیسیکلی سب سے پہلے یہ دو کانسیپٹس کو جو ہے یہ اپلائی کرتا ہے, ایک ٹائپ انفورسمنٹ ہے اور ایک رول بیسڈ ایکسیس کنٹرول ہے. ٹائپ انفورسمنٹ کیا ہے؟ ہر پروسیس کے ساتھ ایچ پروسیس ہیز این ایسوسیٹڈ ڈومین. ڈومین کیا ہوتا ہے یہ ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ایچ آبجیکٹ ہیز این ایسوسیٹڈ ٹائپ, یعنی آپ نے ہر پروسیس کا ایک ڈومین ڈیفائن کر دیا. جس طرح ہم نے ونڈوز میں بات کی تھی نا, سیکورٹی کانٹیکسٹ ڈیفائن کر دیا, اسی طرح سے ایک ڈومین ڈیفائن کر دیا, ایک ایریا ڈیفائن کر دیا کہ یہ پروسیس اس ڈومین کو بلانگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ڈومین اس کی کلاسیفیکیشن ہے اس پروسیس کی, کہ اس کو پروسیس کو ایک کلاس اسائن کر دیا آپ نے. ہر آبجیکٹ کی ایک ایسوسیٹڈ ٹائپ ہوتی ہے, یعنی یہ آبجیکٹ اس ٹائپ کا ہے, یہ آبجیکٹ اس ٹائپ کا ہے, یہ آبجیکٹ اس ٹائپ کا ہے. کنفیگریشن فائلز کے اندر یہ اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے کرنل کی کنفیگریشن کے اندر, اور اس کی فائلز ہوتی ہیں الگ جن کو ریڈ کرتا ہے شروع میں, کہ ہاؤ ڈومینز آر الاؤڈ ٹو ایکسیس ڈفرنٹ ٹائپس. یعنی اس کے اندر رولز دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس ڈومین کا پروسیس اس ٹائپ کے آبجیکٹ پہ یہ آپریشن پرفارم کر سکتا ہے. اچھا, الاؤیبل انٹریکشنز اینڈ ٹرانزیشنز جو ہیں وہ بھی گیون ہوتی ہیں بٹوین ڈفرنٹ ڈومینز. یعنی اگر آپ ایک ڈومین سے دوسرے ڈومین میں جا رہے ہیں ٹرانزیشن کر کے, اس سے پھر واپس آ رہے ہیں اور اس سے پھر کسی اور ڈومین میں جا رہے ہیں, تو کس ڈومین سے کس ڈومین میں آپ جا سکتے ہیں اس کے لیے رولز اسپیسیفائڈ ہوتے ہیں کہ یہ ٹرانزیشنز الاؤڈ ہیں, یہ ٹرانزیشنز الاؤڈ نہیں ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ تو ہو گئی بیسیکلی آپ کی یعنی ٹائپ انفورسمنٹ, کہ آپ کے کون سے ڈومین کے پروسیسز کس ٹائپ کی فائلز کو, کس ٹائپ کے آبجیکٹس کو کس طرح سے ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ تو رولز ہو گئے سیٹنگ. اب آپ کی رول بیسڈ ایکسیس کنٹرول آ گئی. ہر پروسیس کے ساتھ ایک رول بھی ایسوسیٹڈ ہوتا ہے, یعنی ایک تو اس کا ڈومین ہے اور ایک اس کا رول ہے. یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو رول بیسڈ ایکسیس کنٹرول ہے اس کے ہم نے جنرل آئیڈیاز ڈسکس کیے تھے, وہ اب یہ پرٹیکولرلی ایسی لائنکس میں اپلائی ہوئے ہیں باقاعدہ کرنل کے ڈیزائن کے اندر. رول میں کیا ہوتا ہے کہ یو سیپریٹ دا سسٹم پروسیس اینڈ یوزر پروسیس. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے یہ سسٹم پروسیس کا رول ادا کر رہا ہے یا یوزر پروسیس کا رول ادا کر رہا ہے. اور کنفیگریشن فائلز میں اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ دا سیٹ آف ڈومینس that may be entered by each role, یعنی کیا یوزر پروسیس جو ہے وہ ان ڈومینز میں انٹر ہو سکتا ہے. یعنی ہم نے کہا تھا نا ہر پروسیس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ڈومین ہوتا ہے, ڈومین چینج ہوتا رہتا ہے, اور ہم یہ اسپیسیفائی کرتے ہیں رولز میں کنفیگریشن کی کہ یہ جو اگر کوئی یوزر پروسیس ہے تو وہ کیا ان ڈومینز میں کن ڈومینز میں وہ انٹر ہو سکتا ہے, اور اسی طرح سے اگر ایک سسٹم پروسیس ہے تو وہ کن ڈومینز میں انٹر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ سارے رولز اسپیسیفائی ہوتے ہیں. تو ایک تو ڈومینز کے درمیان ٹرانزیشنز اسپیسیفائی ہوتی ہیں کنفیگریشن میں. اچھا, ہر ڈفرینٹ ٹائپس ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو ڈومین کے رائٹس ہیں وہ کانفیڈینشیلٹی اور انٹیگریٹی ماڈل کی بیس پہ اسپیسیفائی ہوتے ہیں. اور پھر ہمارا ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں, سسٹم کا رول ہے یا یوزر کا رول ہے یا اور بھی رولز ہو سکتے ہیں, ان کے لیے رولز اسپیسیفائی ہوتے ہیں کہ وہ کن ڈومینز کے اندر جو ہے کون سے رولز جو ہیں وہ انٹر ہو سکتے ہیں, کون سے رولز جو ہیں وہ کن ڈومینز کو یوز کر سکتے ہیں اپنی ٹرانزیشنز کے لیے. تو یہ ایک کمپلیکس قسم کا جو سیکیورٹی انہینسڈ ماڈل ہے لائنس کا, اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ بہت ایڈوانس لیول کی سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہ عام طور پہ جو ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس اور اس طرح کے جو سسٹمز ہیں ملٹری کے سینسٹیو سسٹمز ہیں ان کے اندر یہ آپریٹنگ سسٹم ان کے ایمبیڈڈ سسٹمز میں, ان کے ریئل ٹائم سسٹمز میں, ان کے جنرل ڈیٹا بیسز کو پروٹیکٹ کرنے میں جنرلی جو ہے یہ یوز ہوتا ہے, اور یہ جو ہے یہ ایسی لائنکس کہلاتا ہے. تو یہ ہم نے بیسیکلی لائنکس, ونڈوز اور ایسی لائنکس ان کے یعنی سیکورٹی انہینس لائنکس کے جو جنرل سیکورٹی ماڈلز ہیں ان کو آج ہم نے ڈسکس کیا. اب ہمارے پاس جو بیسک میں چیز ڈسکس کرنا چاہوں گا بفور وی اینڈ دس ٹاپک اینڈ دین وی گو ٹو اوور کورس ریویو, وہ یہ ہے کہ کچھ یہ جو ہم نے ساری ایگزامپلس ڈسکس کیے ہیں, اس کے علاوہ سارے کانسیپٹس ڈسکس کیے ہیں, اس کے بعد ہمارے پاس فائنلی آپریٹنگ سسٹمز کے ضمن میں
ایک جنرل سیٹ آف پرنسپلز کیا ہمارے پاس کچھ آئے ہیں کہ جو ہم اگر سمرائز کرنا چاہے آپریٹنگ سسٹم سیکیورٹی کو تو ہم یہ کہیں کہ یہ پرنسپلز یا یہ جنرل جو رولز ہیں یہ ہمیں ٹو گیٹ اے سیکیور سسٹم ہمیں اپلائی کرنے چاہیے. تو اس کو ہم ایک دفعہ ریویو کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا اس کے بعد یہ ہمارا ٹاپک ختم ہو جائے گا. تو بیسیکلی اس میں کئی اسٹینڈرڈ باڈیز بھی انوالوڈ ہیں, یعنی جو اس کا ہم نیکسٹ ٹائم کچھ تھوڑا سا ذکر بھی کریں گے کہ جو ہمارے جنرل سیکیورٹی کے کانسیپٹس ہیں ان کے لیے کیا کوئی اسٹینڈرڈ ہے. یعنی اسٹینڈرڈ سے مراد یہ ہے کہ کیا ہم ایک آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں سیکیورٹی اسٹینڈرڈ کو کمپلائنٹ ہے یا کمپلائی کرتا ہے. یعنی اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس اسٹینڈرڈ کو ہم امپروو کرتے رہیں تو ہمارا اور اپنی کمپلائنس کو اس کے حساب سے جو ہے ایڈجسٹ کرتے رہیں تو ہمارا سسٹم کسی ویریفائبل یا چیک ہو سکتا ہے کہ جی یہ اس اسٹینڈرڈ کو کمپلائی کرتا ہے, یہ اتنا سیکیور ہے. تو اس طرح کے کوئی اسٹینڈرڈ کے ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ بھی ہم دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم. اور ہم شروع میں ہی اس ٹاپک کو کنکلوڈ کر لیں گے نیکسٹ ٹائم, اور اس میں ہم کچھ بیسک اسٹینڈرڈس کا ذکر کریں گے اور کچھ ہم جنرل سیکیورٹی پرنسپلس کو ہم سمرائز کریں گے جو سیکیور آپریٹنگ سسٹمز کے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا یہ جنرل جو کورس کانٹینٹ سے ختم ہو جائیں گے اور پھر ہم ایک جنرل سا اوور ویو لے لیں گے جو ہم نے خاص طور سے مڈ ٹرم کے بعد جو کورس کے اندر کیا ہے, اور پھر ہمارا یہ کورس جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا. So we will see you next time inshallah, and Khuda Hafiz.